السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے 10ویں جماعت کے طلاب، آج ہم الطاف حسین حالی کا قطع اور نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ قطع تھوڑا سا طویل ہے، اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے کل بات کی، آج ہم اس کے دوسرے حصے پر بات کریں گے۔ اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، تشریح کریں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جس ظالم آقا کا ذکر اس قطع میں کیا گیا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس حصے کا جو شعر ہے پہلا، وہ کیا ہے؟ حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلا ہمیں، تاکہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں۔ واجبی بمعنی ضروری، لازمی، حکم یعنی فرمان، آرڈر۔ میرے پیارے طلاب، جب یہ نوکر کسی قسم کی رعایت کے امیدوار ہوتے تھے، اس کے خواستگار ہوتے تھے، یا کسی قسم کی چھوٹ چاہتے تھے، جب بھی چھوٹ کے بارے میں، رعایت کے بارے میں اپنے آقا سے کوئی بات کہہ دیتے تھے تو وہاں سے فرمان جاری ہوتا تھا کہ لاؤ جو شرائط نامہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، چلیے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو رعایت آپ چاہتے ہیں، جس رعایت کے آپ امیدوار ہیں، آیا کیا وہ رعایت، وہ بات اس شرائط نامے میں داخل ہے یا نہیں۔ تو گویا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹ آپ چاہتے ہیں وہ چھوٹ ضروری ہے یا نہیں، یعنی وہ چھوٹ، وہ درخواست اس شرائط نامے میں موجود ہے یا نہیں۔ کیونکہ جب یہ نوکر بیچارے اس شرائط نامے کو دیکھتے تھے تو بس شرمندہ ہو جاتے تھے اور اس شرائط نامے کو پھر سے اپنے پاس رکھتے تھے۔ دوسرا، وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار، تھیں کلی جتنی وہ سارے نوکروں کی ذمہ تھیں۔ بس اس شرائط نامے میں یہی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آقا جو ہے، نوکر جو ہے، وہ تنخواہ کا ذمہ دار ہے، اسے تنخواہ کو اپنے نوکروں کے پاس وقت پر پہنچانا ہے۔ بس اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے کام کن کے ذمے تھے؟ نوکروں کے ذمے تھے۔ وہ ہے کہ آقا کا صرف ایک ہی کام تھا، وہ یہ کہ تنخواہ دیا جائے نوکروں کو، اور نوکروں کے ذمے سارے کے سارے کام تھے۔ حالانکہ انہیں تنخواہ اپنے وقت پر بھی نہیں مل پاتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نوکر بیچارے دن رات اس شرائط نامے کے تحت ہر وقت اپنا خون پسینہ ایک کر کے کام کرتے تھے۔ دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب تھے، مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستین۔ مارے آستین یہ محاورہ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی چھپا ہوا دشمن۔ جب یہ نوکر بیچارے اس کاغذ کو دیکھتے تھے، اس شرائط نامے کو دیکھتے تھے تو بیچارے لاجواب شرمندہ ہو جاتے تھے، کیونکہ جو چھوٹ، جو رعایت چاہتے تھے یہ نوکر، وہ انہیں نہیں مل پاتی تھی۔ اب انہیں اندر ہی اندر اپنے آقا کے خلاف نفرت ہونے لگی اور یہ اپنے آقا کے مارے آستین بننے لگے، چھپے ہوئے دشمن بننے لگے کہ کہیں ہمیں موقع ملے ہم آقا کو، اس مالک کو دکھائیں گے، کیونکہ جو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ گویا کہ جب یہ نوکر بیچارے شرائط نامے کو دیکھتے تھے، کاغذ کو دیکھتے تو لاجواب شرمندہ ہو جاتے تھے، لیکن اندر ہی اندر ان کے دلوں کے اندر یعنی نفرت پیدا ہو گئی
اپنے آقا کے خلاف، اور وہ آقا کے چھپے ہوئے مارے آستے یعنی چھپے ہوئے دشمن بن گئی۔ میرے پیارے طلاب، اب آگے یہ آقا کیسے مشکلوں میں پھنس جاتا ہے، کیسے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، اب وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک دن آقا تھا ایک منہ زور گھوڑے پر سوار، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست ناز نے۔ منہ زور گھوڑا، تیز ترار گھوڑا، تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست نازنی۔ دست نازنی کہتے ہیں محبوب کے ہاتھوں کو، یا مراد اس کے ہوتے ہیں کمزور ہاتھ۔ یہاں پر دست نازنی مراد ہیں اس آقا کے، اس مالک کے ہاتھ۔ ایک دن کیا ہوا، یعنی ایک دن آقا نے ایک خواہش ظاہر کی کہ وہ گھڑ سواری کرے گا، اور اسی خواہش کے تئیں وہ ایک شریر یعنی منہ زور گھوڑے پر سوار ہوا، اور منہ زور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد وہ اس کو قابو کرتے کرتے تھک گیا، یعنی تھک گئی جب زور کرتے کرتے دست ناز نے، بہت زیادہ تھک گیا، اور اس کی کلائیاں اس گھوڑے کو قابو میں کرنے سے قاصر ہو گئی۔ گویا کہ ایک روز ایسا ہوا کہ مالک ایک تیز ترار گھوڑے پر سوار ہوا، اور گھوڑا بے قابو ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگا، جبکہ بادشاہ کے ہاتھ اور بازو تھک گئی تو وہ مجبور ہوا دفعتاً قابو سے باہر ہو کے بھاگا رہوار، اور گرا سوار صدر جی سے بالائے زمین۔ دفعتاً یعنی اچانک، دفعتاً قابو سے باہر ہو کے بھاگا رہوا، رہوا تیز چلنے والا گھوڑا، صدر جی سے بالائے زمین، صدر زین کی بلندی۔ اچانک یہ تیز ترار گھوڑا آقا کے قابو سے باہر ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ یہ آقا زمین پر گر پڑا، کیونکہ اس کے ہاتھ، اس کی ٹانگیں گھوڑے کو قابو کرنے میں تھک چکی تھیں۔ تو ایسے میں کیا ہوا، یہ گھوڑا آقا کے قابو سے، مالک کے قابو سے باہر ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، وہ اتنے میں آقا زمین پر گر پڑا، یعنی اچانک اس گھوڑے کی پیٹھ سے، اس کی زین سے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ پھر کی بہت کوشش نہ چھوٹی پاؤں سے، لیکن رکاب کی نظر سائس کی جانب کہ ہو آ کر معین، کی نظر سائس گھوڑا چلانے والا، اصل میں ہم سائس کہتے ہیں جو گھوڑوں کا نوکر ہو، گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والا جو ہو، اسے ہم سائس کہتے ہیں۔ کی نظر سائس کی جانب کہ ہو آ کر معین بمانی مددگار۔ تو پھر اس نے جب وہ زمین سے نیچے گر گیا، جب وہ گھوڑے سے گر کر زمین پر آ گیا، تو کیا ہوا کہ جب وہ زمین پر گرا اور بہت کوشش کے باوجود رکاب سے اس کا پاؤں نہیں چھوٹ سکا اور وہ زمین پر گھسٹتا رہا، تو آقا مدد کے تئیں اپنے نوکروں کی جانب دیکھا، تو آقا نے اپنے مدد کے تئیں اپنے نوکروں کی طرف دیکھا، مگر کوئی بھی آقا کی اس حالت کے باوجود نہیں دوڑا کہ اس کی مدد کرے تھا، مگر سائس ایسا سنگ دل اور بے وفا دیکھتا تھا اور ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، لئیم تھا، مگر سائس ایسا سنگ دل پتھر دل
देखता था, वो टस से मस न होना। टस से मस यानी अपनी जगह से न हिलना। टस से मस न होता था। लई लई मैंने फटकारा हुआ, लानती। क्योंकि आका ने अपनी बदमिजाजी और सख्त गिरी से सारे नौकरों को बददिल और सख्त दिल बना दिया था, लिहाजा इस वजह से कोई भी नौकर उसकी मदद को नहीं दौड़ा, क्योंकि सब पत्थर दिल हो चुके थे। क्योंकि उस आका ने, उस मालिक ने नौकरों पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती की थी, तो उसकी वजह से कोई भी नौकर उसकी मदद के लिए नहीं आ गया। नौकर सारा माजरा देखते रहे, मगर मदद की गर्ज से अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो नौकर बदबख्त आका की इस हालत के बाद भी मदद को नहीं दौड़ते। अगर आका ने उनके साथ वफा किया होता, लेकिन चूंकि आका ने उनके साथ बेवफाई की थी, तो उस बेवफाई की सज़ा अब आका को भुगतनी पड़ रही है। दूर ही से था, उससे कागज़ दिखाकर कह रहा, देखो देख लो सरकार, इसमें शर्त ये देखिए। इस पर सितम ये कि सारे नौकर दूर ही से आका को शराइत दिखा रहे थे, शराइतनामा दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आका सलामत, इस शराइतनामा में आपकी मदद करना तहरीर नहीं है। इस वजह से हम मजबूर हैं, क्योंकि आपने हमें इस शराइतनामा का पाबंद रखा है। तो गोया कि जब कभी ये नौकर रियायत के मददगार, रियायत के तलबगार, रियायत के उम्मीदवार होते थे, तो आका उस वक्त उन्हें कहता था कि लाओ शराइतनामा में देखते हैं कि ये बात इसमें तहरीर है या नहीं। फिर उस शराइतनामे को देखकर नौकर बेचारे शर्मिंदा हो जाते थे। इसी तरह अब जब आका अपने अंजाम को पहुंच रहा था, तो इस वक्त अब नौकर वो शराइतनामा दिखा रहे थे आका को, देखो आका कि इस शराइतनामे में आपकी मदद करना नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इस शराइतनामे के पाबंद नहीं हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल भी कहा कि इस कहानी के बयान करने का हाल का मकसद क्या है कि हमें अपने माताओं से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। नौकर भी हमारी तरह इंसान होते हैं, वो हमारी खिदमत करते हैं, हमें सुख पहुंचाते हैं, और हमें उनके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी सच्चे दिल से खिदमत करनी चाहिए, ताकि वो हमारे वफादार बनकर रहेंगे। तो गोया कि हमें हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, खासकर जो हमारे मातहत, जो हमारे नौकर होते हैं। अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो वो अपनी जान हम पर फ़िदा करेंगे, कुर्बान करेंगे। लेकिन अगर हम अपने मातहतों के साथ बुरा सलूक करेंगे, तो जब भी हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो वो उस मुश्किल से हमें बाहर निकालने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे, और हम अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे उसी आका की तरह जिसका ज़िक्र इस किताब में किया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।